آپ سب پر رب کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ تحریک کا آغاز جو ہے نا ایک فرد سے ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے گی اور اپنے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ ویسے دنیا میں بھی جو ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے اور ہو رہا ہے، تو وہ بھی تک ایسے ہوتا ہے، لیکن یہ تو اسلامی تحریک کا آغاز کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا جو ایک فرد سے تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی پوچھ رہے تھے، لاہور سے ایک بھائی تھا، وہ بھی پوچھ رہے تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے یار آپ نے اکیلے نکلے ہو تو آپ بھی سن لیں اور باقی بھی سن لیں۔ دیکھیں میرے بھائی، جو ہے نا کیا سنا، دنیا میں جو بھی تحریکیں شروع ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ فرد بھی سامنے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ کچھ بندے ہوں یا جو بھی ہوں، لیکن ظاہر تو اس کا فرد بھی نظرتا ہے۔ تو میری جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ ایک نظریاتی شروع ہوئی ہے، اور نظریاتی تحریک میں جو ہے نا کیا سنا جو ہوتا ہے، شروع سے لے کے آخری نبی رحمت علیہ العالمین تک، شروع سے لے کے نبی اکرم رحمت علیہ العالمین آخری نبی ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ ہیں وہاں ابتدا سے لے کے آخری نبی رحمت علیہ العالمین تک، تو تمام انبیاء علیہ السلام جو تھے نا وہ واحد تھے۔ الگ الگ قومیں میں ان کو چنا گیا اور اس کو وہ واحد تھے۔ اس کو شروع کروانے والا، وہ ایک تحریک شروع کروانے والا وہ اللہ تھا۔ مقصد اللہ نے نبی کو چنا انہی قوم میں سے، اور جو ہے نا کیا سنا پھر اس کو نبی بنایا، پھر وہ نبی کو جو ہے نا کیا سنا دین حق دیا، وہ دین حق لے کے وہ کھڑا ہوا اور اس نے تحریک کا اکیلے ہی آغاز کیا، ابتدا کی۔ تو نبی کے پاس وہ اللہ کی کتاب تھی جو دین حق تھا، اور دین کو نازل کرنے والا اللہ تھا، اور اللہ کائنات تو اللہ کی پیداوار ہے، اللہ کیا ہے، کہاں ہے، اس کی باتیں سمجھیں، باقی مرنے کے بعد وہ خود پتہ چل جائے گا۔ تو خیر، تو یہ تو تھا ایک جو ہے نا کیا سنا انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ، وہ واحد ہوتے تھے، اس کے پاس بھی اللہ کی کتاب ہوتی تھی، تو اس کو لے کے وہ کھڑے ہوتے تھے اور اسی کا وہ اظہار کرتے تھے، جو میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر اللہ نے کتاب نازلی ہوئی ہے۔ وہ یہ کتاب آخری نبی نے کہا قرآن ہے، اور تورات، انجیل بھی اس وقت جو اس کتاب کو رکھے گئے تھے وہ نام تھے، حالانکہ کتابیں سب کی ایک تھی، دین سب کے پاس ایک ہی تھا۔ قرآن کریم میں سورۃ 42 ہے اور آیت نمبر میرے خیال میں 13 ہے، شرع الدین، جو سب دین نبیوں کو ایک دین دیا گیا ہے اور اسی دین کا قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور تو یہ تو تھا انبیاء علیہ السلام کا، اور یہ سلسلہ نبی اکرم رحمت علیہ العالمین کرتا کر ختم ہوا، اور پھر جو نبی اکرم رحمت علیہ العالمین تک ختم ہو چکا تھا، ختم کر دیا تھا، اور جو ہے نا کیا سنا کیونکہ جو ہے نا دین جو ہے نا آگے جو ہے نا کیا سنا نبیوں کی ضرورت نہیں تھی، اور نبی تو ویسے بھی ایک ذریعہ ہوتے ہیں جو ہے نا کیا سنا دین کا۔ تو دین اصل تو جو ہے نا کیا سنا وہ ہدایت ہوتی ہے، جو ہے نا کیا سنا جو اللہ کا دین ہوتا ہے، وہ جس طرح نبی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہماری بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور ہم بھی انسان ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، جو نبی انسان ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو جو ہے نا آخری سطح پر، انسانی سطح پر تک خود پہنچاتا ہے، پھر اس وقت نبیوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، پھر اس کو چنا بھی جاتا ہے، تو جو ہے نا کیا سنا وہ ایک واحد نمونہ ہوتا ہے، جو ہے نا کیا سنا پھر اس سے دوسرے انسانوں کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اصل تو جو ہے نا کیا سنا یہ دونوں بنیادیں ہیں، نبی اور ہدایت۔ اب نبی تو کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ اب تو آگے جو ہے نا کیا سنا ہدایت جو تھی نا، جو ہے نا کیا سنا وہ سیف تھی، اور سیف کی حفاظت بھی جو ہے نا کیا سنا اللہ نے لے چکے تھے، اور وہ جو ہے نا کیا سنا اور آگے جو ہے نا کیا سنا یہ ہدایت مکمل جو ہے نا جو جیسے نازل ہوئی ویسے محفوظ ہوئی، کتابی شکل میں آئی،
اور کتابی شکل میں آگے جو ہے نا کیا ہے نا وہ تختیوں پر جو مکمل لکھی جاتی تھی وہ آگے مکمل چلتی چلتی سلسلہ ہم کر پھر وہ آگے کاغذ مزاج ہوا، پھر وہ کاغذ کے ساتھ ایسا سلسلہ ایک چلتا رہا۔ پہلے تو قلم تو تختی اور وغیرہ جو اس ٹائم جو دریافت تھی وہ ایک سلسلہ تھا۔ اب یہ تو نبیوں کرام رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ختم ہوا، پھر ہدایت مجھ تک بھی پہنچی، آپ سب لوگوں کے تک پہنچی۔ تو میرے بھائی جان آغاز جو ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے جو میں نے کیا ہے سنا بچپن سے میرے ایک والد صاحب گدے ریڈی چلاتے تھے، اور جو ہے نا کیا ہے سنا والدہ گھریلو عورت تھی جو ہے نا کیا ہے سنا تو جو ہے نا کیا ہے سنا وہ 8 بچے تھے۔ پھر وہ جو گھر سے نکلا، ایک مزدور آدمی کے بچے اتنے ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ پھر کیسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو پھر میں ویسے گھر سے نکلا، پھر نکلا ہی نکلا، تو مختلف علاقوں میں رہ گیا، کراچی اور جو ہے نا کیا تربت اور اسی طرح لاہور، پنڈی، آزاد میر پور، جو ہے نا کہ اسی طرح جو ہے نا کیا ہے گھومتا بہاول پور، اور اسی طرح جو ہے نا کیا ہے ویسے جو ہے گھومتا رہا۔ اور جو ہے نا اور اس کے بعد جو ہے نا میرا جو ہے نا کیا سنا مجھے بات سمجھ نہیں آتی تھی دین کی، تو دین کے جو ہے نا کیا سنا پھر دین کو پیش کرنے والے تو سارے فرقے ہیں مذہبی، پھر جو ہے نا کیا سنا ان کی باتیں بھی سنتا تھا، اور جو ہے نا ان کی باتیں بھی جو ہے نا کیا سنا ان کی خود گھڑی ہوئی ہیں، اور اس میں اتنا اختلاف ہے جو ہے نا کیا سنا عقل مند اگر ان کو دیکھے تو سمجھ جاتا ہے جو ہے نا کیا سنا یہ باتیں ٹھیک ہی نہیں ہیں۔ تو دین جو ہے نا ایسی باتیں کرتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے جو ہے نا میں ان پڑھ ہوا تھا، اور میرے والدین نے مجھے پڑھایا نہیں تھا، جو ہے نا کیا ہے وہ مزدور آدمی تھا، اس نے جتنا میرے 2 بھائی کو پڑھایا، پھر مجھ پر جو ہے نا مجھے درزی کا کام سکھا دیا۔ ماں نے کہا میرا بیٹا درزی بڑا بنے گا، تو واقعی جو میں درزی بن بھی گیا بڑا۔ ویسے میں نے جہاں بھی کام کرتا تھا نا وہ جو ہے نا کیا ہے نا وہ مجھے خود بڑا کہتے تھے، یار جھامبا کاریگر ہے۔ کراچی میں تو میں بڑا مشہور تھا، صدر کریم سینٹر میں کام کرتا تھا، جو ہے نا وہاں جہاں بھی کام کرتا تھا وہ کہتے ہیں جھامبا کاریگر ہے۔ اور ناصر کالونی میں بھی میں نے کام کیا، تو وہ جہاں جو ہے نا کیا سنا وہ مجھے جس بار کام کرتا وہ کہتا ہے میرا کاریگر ہے جھامبا کاریگر، بڑا کاریگر، جو کام دے گا وہ سارا نکال دے گا۔ تو وہاں 10 سوٹ بناتا تھا جو ہے نا کیا سنا۔ خیر یہ تو میں نے آپ کو بات کی۔ پھر جو ہے نا کیا سنا یہ دین کا بھی جو ہے نا میں کہنے کے لوگوں سمجھے، پھر میں نے جو ہے نا کیا سنا تھوڑا سا جو ہے نا مجھے ان پڑھ تھا، اور میں نے پھر جو ہے نا سوچا یار یہ لوگ جو ہے نا کیا فرقے جو ہے نا وہ کبھی یہ فرقہ جاتے تو اس کے ساتھ جاتے تو اس کی باتیں جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہوتی، دماغ ہی میرا نہیں قبول کرتا تھا، یہ باتیں ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ عمل تھوڑا بہت کر لیا، لیکن باتیں ان کی باتوں میں اختلاف ہوتا تھا، وہ کیا کہہ رہے ہوتے۔ جیسے مثلا انہوں نے کہا جو اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے قرآن میں، بعد میں کہتے تھے وہ یار اللہ بھی لکھ رہا ہے، نہیں فرشتے بھی لکھ رہے ہیں۔ یار یہ بھی مولوی نے کہا ہے جو اللہ نے سب کچھ کتاب میں لکھ دیے، ابھی کہہ رہا ہے جو فرشتے لکھیں، تو یہ تو خلاف ہو گیا۔ اس کا مقصد ہے یہ مولوی کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ میں سمجھتا میں نے بولا مولوی کو چھوڑو خود۔ اسی طرح جو بھی فرقہ باتیں مختلف کرتا رہتا، پھر وہ سوچتا رہتا اس کا موازنہ کرتا رہتا، میں یار یہ فرقہ ہی خود غلط ہے، عمل کرنا یہ عمل بھی ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ پھر میں نے جو ہے نا کیا سنا اپنی دکان ہوتی تھی گھر میں جو میں نے بیٹھک میں لگائی ہوئی تھی، پھر اس میں نے درزی کا کام کرتا تھا، تھوڑا سا پرچون بھی کا بھی کام کرتا۔ پھر میں نے وہاں جو بھی بچہ آتا تھا جو ہے نا کیا سنا وہ الف انار کا میں نے قاعدہ لیا ہوا تھا، پھر وہ اس کو میں نے جو ہے نا کیا سنا پڑھنا شروع کر دیا، جو ہے نا کیا سنا وہ ایسا ایسا میں اتنا پڑھ گیا جو ہے نا پھر تھوڑا بہت جو ہے نا وہ پڑھے لکھے تھے اس کے پاس بھی جاتا، وہ جو ظاہر 1 کلاس وہ عالم ناف سے سن گیا، تو پھر وہ جو ہے نا پلے گروپ، تو اسی طرح وہ آگے سلسلہ ایک چلا، تو 1 کلاس 2 کلاس تکارے سے میں تھوڑا بہت اردو پڑھتا رہا، اور تھوڑا بہت انگلش کے الفاظ بھی سیکھتا رہا۔ وہ جب وہ سیکھتا رہا تو مجھے اتنی سمجھ آ گئی اردو کی، تو میں نے پھر جو ہے نا کیا سنا وہ قرآن کا لیا، میں نے حافظ نظر احمد کا قرآن لیا، اس پر لکھا ہوا تھا جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہے جو یہ متفق ہیں، وہ لفظی ترجمہ تھا، پھر میں نے وہ لیا، پھر اس کو خود ڈیلی پڑھتا تھا۔ کیا پڑھتا تھا؟ ڈیلی پڑھتا تھا۔ پھر مجھے اخبار نہیں سمجھ آتا تھا، پھر وہ اخبار میں روز لے لیتا تھا، وہ ادھر بوڑھے بیٹھتے تھے وہ جو بس پڑھتا، وہ کسی سے پوچھ لیتا بوڑھے سے یار یہ لفظ کا کیا معنی ہے، پھر وہ سمجھتا ایسا 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 ایسا، کچھ عرصہ لگا، سال خان مجھے لگ گیا، پھر مجھے اخبار بھی پڑھنا سمجھ آ گیا، یار اخبار میں کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ایک سلسلہ چل گیا۔ میں نے قرآن کا جو ہے نا کیا ہے سنا وہ ترجمہ جو پڑھا، وہ جو میں ڈیلی پڑھتا تھا، صبح دوپہر میں بھی کبھی پڑھ لیا، کبھی جس ٹائم موقع ملا تھوڑا بہت۔
اب یہ جو میں پڑھتا تھا نا، کیونکہ یہ پڑھتا جو تھا نا، مجھے تو پڑھنا تھا جو یہ اللہ کی کتاب کیا ہے، تو وہ تو میں نے اپنے سوچ کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے نا ایک بات جو ہے نا کیا ہے نا منسوخ کی، یار میں نے قرآن پڑھنا ہے، خود اس کو سمجھنا ہے، یار یہ کیا کہتا ہے، یار فرقے ہیں جو ہے نا کیا جدھر جاتے ہیں جانے، میں نے ان کی بات سنی نہیں ہے، یہ سارے اختلاف کے بھرے ہوئے ہیں، وہ میرے دماغ میں بیٹھا، کیونکہ ان کی باتیں جو ہے نا کیا ہے نا الٹ ہوتی، ایک فرقہ اور کا ہے، ایک اور کو ہے، ہاں ہاں، تو وہی میں نے سب کو جو ہے نا کیا ہے نا ان کا دین ہی ان کو دیا، ان کو فرقے بھی چھوڑ دیے، قرآن کو پکڑ لیا اور روز ڈیلی پڑھنا شروع کیا۔ اب قرآن میں ایک وہ تو میں نے اپنے دماغ سے سوچا تھا جو میں نے قرآن پڑھنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جو قرآن میں خود حکم ہے جو میرے قرآن میری کتاب کو پڑھو، جو کیا ہے نا میری کتاب کو جو ہے نا کیا ہے نا جو ہے نا پڑھو۔ اب جو ہے نا کیا ہے نا وہ جو میں نے جو ہے نا کیا ہے نا وہ پڑھنا شروع کیا تو کیا اور کیا اور کیا، وہ تو اللہ کا حکم تھا، ظاہر اللہ کے حکم پر عمل کرنے تھے تو پھر اس وقت بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، وہ تو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو سمجھا تھا تو میں نے اس کو پڑھنا ہے، وہ تو خود اللہ کا اس میں حکم تھا جو میری کتاب کو پڑھو، میری کتاب کو سمجھو، او تو پھر اس کے تو اللہ کے حکم پر جب میں نے عمل تو کیا تو وہ تو بھائی جو ہے نا قرآن کی تو دنیا ہی مجھے الگ مل گئی، وہ تو جو میں نے دیکھا قرآن میں پڑھتا رہا ترجمہ، وہ بے نا کیا ہے بسم اللہ سے لے کے والناس تک میں نے پڑھا، اس میں تو جو ہے نا کیا ہے نا یہ جتنے بھی فرقے دین لے کے کھڑے ہیں وہ تو اس میں ہے ہی نہیں قرآن میں۔ میں نے کہا بھی بیڑا غرق ہو ان فرقوں کا، اس بہت سال پہلے کی بات، اور ستیہ ناس ہو ان فرقوں کا، یہ نے تم ہمارا میرا بیڑا غرق کیا ہوا تھا، جو یہ دین پڑھا رہے ہیں تو جو ہے نا کیا ہے نا دین تو خود یہ جو سکھا رہے ہیں یہ تو وہ خود دین ہی ان کے قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ بات اگلی قسط میں تھوڑی کی جائے گی، اس قسط کو اور اگلی قسط کو جو ہے نا کیا ہے نا دونوں قسطیں آپ نے دیکھنی ہیں۔